بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مکرم و معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بت پرستی کا ڈھونگ رچایا، ڈرامہ رچایا، اور پھر کتنے ہی مزارات کو، قبروں کو مسمار کر دیا اور لوگوں پر مظالم ڈھائے۔ اب جب اس نے اپنے کام کو تیز کرنا چاہا تو اس کے لیے اس نے ایک نئی صورت نکالی، اپنے لیے جواز کی صورت نکالی کہ عامت المسلمین کو کافر کہنا شروع کر دیا، ان کی تکفیر کرنی شروع کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ قتل عام بھی شروع کر دیا۔ اب جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو حقائق یہ ہیں کہ جس بت پرستی کا اس نے ڈرامہ رچایا تھا یہ سب جھوٹ تھا، بلکہ آپ تمام ناظرین کو، سامعین کو، نسل نو کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک جزیرہ عرب میں تمام کلمہ گو انسان الحمدللہ کسی قسم کی بت پرستی یا قبر پرستی سے محفوظ رہے ہیں۔ البتہ ہر دور میں صالحین امت کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی رہیں، اور انبیاء اعظام اور اولیاء کرام کے آستانوں پر جا کر ان سے استمداد اور استغاثہ کیا جاتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت اور دیگر مرادوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی جاتی رہی ہے۔ اس کو غیر مقلدوں نے بالعموم اور شیخ نجدی یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بالخصوص شرک، بت پرستی اور گور پرستی کا نام دے کر عہد رسالت سے لے کر 12ویں صدی تک کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم اور جزیرہ عرب کے مسلمانوں کو بالخصوص کافر قرار دے دیا۔ فإلی اللہ المشتقى۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بت پرستی نہیں ہو رہی تھی، کوئی قبر پرستی نہیں ہو رہی تھی، اور جو مسلمان مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے سامنے جا کے دعائیں کرتے، استغاثے کرتے، استمداد کرتے، یا اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیتے، تو یہ تو ایک درست عمل ہے جو پچھلی کئی صدیوں سے یہ اسی طرح ہو رہا تھا۔ لیکن چونکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی دشمنان اسلام کا گماشتہ تھا، اس نے اپنے یہ مقاصد پورے کرنے تھے، لہٰذا اس نے اس طرح کے ڈرامے رچائے۔ شیخ نجدی اپنے مسلک کے موافقین کے سوا تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے تھے اور ان کے قتل اور مال لوٹنے کو جائز قرار دیتے تھے۔ چنانچہ طنطاوی اس موضوع پر لکھتے ہیں، آگے طنطاوی کی عربی عبارت ہے، ان کی کتاب محمد بن عبد الوہاب سے ہم عربی عبارت کو چھوڑتے ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ابن السیف نجدی اور محمد ایاز سندھی، ان دونوں کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے دونوں استاد ہیں، اور محمد ایاز سندھی یہ بھی غیر مقلد عالم تھے۔ سے تحصیل علم کے بعد شیخ نجدی اپنے والد کے پاس نجد لوٹ آیا اور مزید حصول علم کے لیے شام جانے کی اجازت طلب کی۔ والد نے اجازت دے دی۔ ابھی بصرہ تک پہنچا تھا کہ اس کی ایک غیر مقلد عالم محمد مجموعی سے ملاقات ہوئی، جو بصرہ کے ایک مدرسہ میں پڑھاتا تھا، یہ بصرہ عراق میں، اور نام نہاد بدعات کے انکار میں سخت متشدد تھا اور کسی قسم کی نرمی نہیں کرتا تھا۔ ادھر شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے دل میں آتش فشاں کا لاوا ابل رہا تھا اور ان قریب پھٹا چاہتا تھا، تو شیخ نجدی نے محمد مجموعی سے ملاقات کی اور وہ لاوا پھٹ پڑا، اور شیخ مجموعی اس کا حوصلہ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ اور خود محمد بن عبد الوہاب کہتا ہے کہ مشرکین بصرہ میں سے لوگ میرے پاس آتے اور شبہات پیش کرتے، میں جواب میں کہتا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ سن کر وہ لاجواب ہو جاتے۔ شیخ نجدی کا یہ کلام اس بات میں نص ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر قرار دیتا تھا، کیونکہ اس نے بصرہ کے لوگوں کو مشرکین سے تعبیر کیا ہے، اور مسلمانوں کی تکفیر اور ان کے قتل عام کی جواز اور ان کے اموال لوٹنے کی اباحت پر خود شیخ نجدی لکھتے ہیں، آگے عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور تم کو
وعرفت نقرارہم بتوحید الربوبیہ، یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ، اور تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان لوگوں یعنی مسلمانوں کا توحید کو مان لینا انہیں اسلام میں داخل نہیں کرتا، اور ان لوگوں کا نبیوں اور فرشتوں سے شفاعت طلب کرنا اور ان کی تعظیم سے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنا ہی وہ سبب ہے جس نے ان کے قتل اور اموال لوٹنے کو جائز کر دیا۔ یہ خود شیخ نجدی نے لکھا ہے اپنی کتاب کشف الشبہات میں۔ اچھا، اب شیخ عطار جو اس کے سوانح نگار ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی کی، اس کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام صاف صاف اعلان کر رہے تھے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کیا جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، اسی طرح مجھے بھی ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانا ہے جو عقائد کی بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے ہماری تحریک کے رکن بن جائیں گے ان کا خون اور مال محفوظ ہوگا، وگرنہ جزیہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کریں گے تو پھر تلوار اٹھانے کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ یہ اقتباس آپ نے سن لیا، ایک دوسرا اقتباس بھی سنیں۔ ایک اور مقام پر شیخ عطار لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے دیکھا کہ ان کی یعنی مسلمانوں کی بیماری انبیاء کی تعظیم اور ان سے شفاعت کا طلبگار ہونا، یہی تو بیماری تھی، یہ اس کو وہ بیماری کہہ رہا تھا جاہل انسان، خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے، تو وہ مجبور ہو کر ان کے مقابلہ میں تلوار پکڑ کر میدان میں اترتے ہیں۔ خیال رہے کہ نیکی کے فروغ اور برائی کے استیصال کے لیے جنگ کرنے کا نام شریعت مطالعہ میں جہاد ہے، اور اس کی مشروعیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ جی کتاب ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، اور لکھنے والا ہے شیخ احمد بن عبد الغفور عطار۔ یہ آپ نے اقتباس سن لیا۔ اب علی طنطاوی بھی ابن عبد الوہاب کے حامی ہیں، اور شیخ نجدی کے مسلمانوں کے ساتھ قتال کو حضرت ابوبکر کے مانعین زکوٰۃ سے جہاد پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے حضرت ابوبکر نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ جہاد کیا تھا تو ایسے ہی شیخ نجدی بھی جہاد کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ قیاس باطل ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض عین ہے اور اس کا انکار کفر ہے، اور اس کے برخلاف انبیاء علیہ السلام کی تعظیم اور ان سے شفاعت طلب کرنا قرآن کریم کا معمول اور حدیث شریف کا مطلوب اور صحابہ کرام کا معمول ہے۔ اس کو غیر اللہ کی عبادت قرار دینا جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی مکمل وضاحت انشاءاللہ آگے آگئی۔ لیکن شیخ نجدی نے اپنے زمانے سے پہلے کی تمام امت مسلمہ کو جو بیک جنبش قلم کافر قرار دے دیا، یعنی سب کو ہی کافر قرار دے دیا، یہ بات طنطاوی کو بھی ہضم نہ ہو سکی۔ وہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آگے طنطاوی کی عربی عبارت ہے وَإِنْ أَذْكُرُ أَنَّ الشَّيْخَ قَادَ يُكَفِّرُ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا، اس عبارت کا ترجمہ ہے، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ شیخ نجدی اپنے موافقین کے سوا تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے، یعنی طنطاوی جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے متعلق جس نے کتاب لکھی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ شیخ نجدی اپنے موافقین کے سوا تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے، حالانکہ تمام مسلمانوں نے نہ قبروں کی عبادت کی ہے اور نہ کوئی کفری کام کیے ہیں۔ اگر کچھ کیا ہے تو عام لوگوں نے، خصوصاً جب کہ مسلمانوں میں علماء اور مصلحین بھی موجود ہیں، تو میں شیخ نجدی کی تکفیر کی صحت کے لیے کوئی عذر نہیں پاتا۔ یعنی میں اس کم از کم طنطاوی کہتے ہیں کہ میں شیخ نجدی کی یہ جو لوگوں کو تکفیر کر رہا ہے اور مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے، میں اس کو درست نہیں پاتا۔ مسعود عالم ندوی شیخ نجدی کی تکفیر کی مدافعت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس عمومی تکفیر کی اہل نجد پرزور تردید کرتے ہیں، لیکن اتمام حجت اور تبلیغ کے بعد تکفیر اور قتال کے قائل نظر آتے ہیں۔ اگر اس کی عبارت ہے جی مسعود عالم ندوی کی، اور عربی عبارت کا ترجمہ ہے کہ شیخ نجدی نے صرف ان بت پرستوں کی تکفیر کیا جو اولیاء اللہ اور صالحین بزرگوں سے دعا کے ذریعے مرادیں مانگتے تھے۔ اس بنا پر شیخ نجدی نے انہیں مشرک قرار دیا اور اپنی حجت پوری کرنے کے بعد ان سے قتال شروع کیا۔ ان تمام مسلمانوں کا خون بہایا، ان کے اموال لیے، اور ان کے نظام فاسد میں یہ سب کچھ کتاب و سنت اور اجماع کے مطابق تھا۔ شیخ نجدی نے تکفیر مسلمین اور ان کے قتل کے جواز کی بنیاد پر جو مظالم ڈھائے ان کی تفصیل آئندہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے کتنا ظلم کیا مسلمانوں پر، کہ تمام مسلمانوں کو اس نے پہلے تو کافر قرار دیا، جب کافر قرار دیا تو پھر ان کو قتل کرنا بھی اس نے جائز قرار دیا، ان کی مال و دولت لوٹنا بھی اس نے جائز قرار دیا۔ اور وہ اس کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، حالانکہ زیارت قبور سنت بھی ہے اور زیارت قبور کا حکم بھی ہے۔ پھر اللہ کے کسی نیک ولی کے مزار پہ حاضر ہو کر اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور پھر اس کا وسیلہ دے کر
اس نیک بندے کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اپنے لیے دعا کرنا، اپنی مغفرت کی دعا کرنا، یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں دلائل موجود ہیں، اور علماء امت پہلے سے بھی اس کی تصریحات پر علماء امت نے کتابیں لکھی ہیں، اور بعد ازاں اس محمد بن عبد الوہاب نجدی کے جواب میں کتنی کتابیں لکھی ہیں، اور اس نے جو یہ دین کی غلط تعبیر پیش کی، اس کا جواب اور پھر جواب الجواب بہت کچھ علماء اہل اسلام نے لکھا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس نے کتنے مظالم ڈھائے ہیں، اور چونکہ اس نے فرقہ واریت کو پھیلانا تھا، چونکہ اس کے پیچھے دشمنان اسلام تھے جو یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق پیدا ہو، اور ہر روز ایک نیا فرقہ بنتا جائے بنتا جائے بنتا جائے، اور اسی طرح ہوا۔ آج نیا سے نیا فرقہ بن رہا ہے، نیا سے نیا فرقہ بن رہا ہے، نئی سے نئی مسجد، ہر فرقہ اپنے لیے ایک مسجد بنا رہا ہے، اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے دنیا کو تسخیر کرنا تھا، جنہوں نے زمینوں اور آسمانوں کو تسخیر کرنا تھا، جنہوں نے چاند اور سورج کو تسخیر کرنا تھا، ان کو اس محمد بن عبد الوہاب نجدی نے فرقہ واریت میں پھنسا دیا، ان باتوں میں پھنسا دیا۔ اب اس نے کتنی صحابہ کے مزارات کو مسمار کیا، اجمالی طور پر ہم پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور پھر ابن سعود سے شیخ نجدی کا کیسے رابطہ ہوا، اور پھر تلوار کے زور سے اس نے اپنی کیسی دعوت پھیلائی۔ تلوار تو شروع ہوگی جب اس نے قتل کرنا شروع کر دیا، لیکن محمد ابن سعود سے ملاقات کرنے کے بعد، اور پھر کیسے کیسے اس نے جنگ کی، اور طاقت کے بعد پھر پیسے اور مال و دولت سے کیسے اس نے اپنے مضمون مقاصد کی اشاعت کی، یہ بحث انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی اس فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ہماری مساعی اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ تحریک وہابیت کو سمجھیں گے، پھر اس کے قلع کما کے لیے کوشش کریں گے، اس کی پھیلائی ہوئی فرقہ واریت کو بیک جنبش قلم غلط قرار دیں گے، تو پھر انشاءاللہ فرقہ واریت ختم ہوگی، اور مسلمانوں کے وہ معمولات جو شروع سے چلے آ رہے ہیں ان کو جب درست قرار دیا جائے گا، اور ان پر کسی قسم کی کوئی بدعت کہہ کر، نام نہاد بدعت کا لفظ کہہ کر یا کوئی اور لفظ کہہ کر جب ان پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، تو انشاءاللہ مسلمانوں کے اندر ایک اتفاق کی صورت پیدا ہوگی۔ اہل سنت و جماعت جو شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، بول بالا انہی کا ہی رہنا ہے، قیامت تک یہی رہیں گے۔ باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ حق پر نہیں ہیں، بلکہ وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔